جب آپ نے صحافت جوائن کی، ظاہر ہے کوئی بھی فیلڈ آپ جوائن کرتے ہیں اس میں نیگیٹو پازیٹیو مشکلات پریشانیاں یہ سبھی آتی ہیں، تو جب آپ نے جوائن کی کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے بتائیے گا کہ کب، کیسے اور کس طرح صحافت کی طرف رغبت ہوئی؟ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنی جو صحافتی زندگی ہے اس کے کچھ سراغ جو ہے وہ پلٹنے کا۔ 25 سے 26-27 سال آپ کو صحافت کرتے ہو گئے، ان دنوں میں یا اس پریکٹس کے دوران کیا کھویا اور کیا پایا؟ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں، بہت زیادہ ہارڈ ورکر، ایماندار، اور اللہ پاک نے بہت زیادہ نالج سے انہیں نوازا ہے۔ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں جناب محترم سید تنویر نقوی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ڈاکٹر۔ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ مجھے بتائیے گا کہ کب، کیسے اور کس طرح صحافت کی طرف رغبت ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ARP نیوز کا شکریہ کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ اپنی جو صحافتی زندگی ہے اس کے کچھ سراغ جو ہے وہ پلٹنے کا۔ تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایک حادثہ ہی پیش آیا تھا کہ میں آساتی طور پہ شامل ہو گیا جماعت اسلامی کی ایک نوجوانوں کی تنظیم تھی شباب ملی۔ اس وقت قاضی حسین احمد صاحب بالکل، وہ امیر تھے جماعت اسلامی کے، وحید فاروق بٹ صاحب وہ کراچی میں رہے، کافی عرصہ انہوں نے کام کیا۔ پہلے تو وہ میرے کلاس فیلو، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں ان کی والدہ صاحبہ سے، ہم نے جو دنیا کی تعلیم ہے وہ ہمارے استاد، تو ان کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے تھے، کلاس فیلو بھی تھے۔ وہ کراچی میں چلے گئے، ادھر انہوں نے جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بڑے ٹاپ کے وہ پینٹر ہیں وحید فاروق بٹ صاحب۔ اچھا، تو جی وہ وہاں پہ جب شباب ملی میں ادھر تھے کراچی میں، تو وہ وہاں پہ اپنی پریس ریلیز لکھ کے تو وہ جو ہے وہ مختلف اخبارات کو دیا کرتے۔ اس وقت ٹی وی چینل کا دور نہیں تھا، جسٹ پی ٹی وی ہوا کرتا تھا، اور پی ٹی وی وہ پی ٹی وی جو ہے اس تک جو ہے وہ رسائی عام آدمی کی نہیں ہوتی، آپ کو پتا وہ سرکاری میڈیا۔ وہ وحید فاروق بٹ صاحب وہاں سے مائگریٹ ہو کے پنجاب آ گئے۔ انہوں نے آگے پھر یہ انہیں دنوں میں یہ جماعت اسلامی کی تنظیم نوجوانوں کی بنائی گئی تھی، اس میں انہوں نے مجھے شامل کر لیا۔ وہ صدر تھے اس وقت تھا یہ ہمارا حلقہ PP 96، جو آج بھی ہمارا کوٹلا گلیانا نصیرہ وغیرہ آپ کا گاؤں بھی یہ 96 حلقہ ہوا تھا، کام شروع کر لیا۔ انہوں نے مجھے پھر ٹریننگ دی، وحید فاروق بٹ صاحب۔ میں آج بھی کہتا ہوں، مجھے کوئی مذاق نہیں ہے کہ وحید فاروق بٹ صاحب جو ہے وہ میرے استاد ہیں اس سینس میں۔ لوگ اپنے وہ لوگ جو ہے وہ جب وہ کسی مقام پہ چلے جاتے ہیں تو وہ چھپاتے ہیں، لیکن میں نہیں چھپاتا۔ مقام تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، سادات کے گھرانے میں پیدا کیا، یہ میرا ورک ہے، کیونکہ مجھے شوق ہے، کام ہوتے ہی شوق سے ڈاکٹر صاحب۔ وہ وحید فاروق بٹ صاحب نے مجھے سکھایا کہ خبر اس طرح لکھتے ہیں، یہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے، یہاں پہ یہ لکھتے ہیں، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو وہ میں نے کام شروع کر لیا۔ اس وقت میں خبریں دیا کرتا تھا ان کو، ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں انعام مرزا صاحب، وہ جذبہ میں اس وقت بھی کام کرتے تھے، جہاں پہ میرا ٹھکانہ تھا گلیانہ میں، گلیانہ روڈ کھاریاں پہ، وہاں کے ساتھ ہی ان کا دفتر تھا، تو میں ان کو خبریں دیا کرتا تھا بس اسی صنع میں۔ ایک دن مجھے مل جاتے ہیں مرزا عبدالرؤف زاہد صاحب۔ مرزا عبدالرؤف زاہد صاحب انتہائی شفیق انسان اور جرنلسٹ، سینئر ترین جرنلسٹ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آج بھی جنگ کے لیے وہ خبریت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ یہ صحافت کریں، وہ میں نے بولا مرزا صاحب یہ میرے والا کام نہیں آئے گا، بڑا مشکل کام ہے، میں کتنے روز جناب، یہ تو چلو ہفتے بعد اسی پریس ریلیز دے دینے پنجابی میں۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، آپ نے ہفتہ روزہ میں کام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے کہنے پہ، ان کے فورس کرنے پہ، ان کی تحریک دینے پہ، وہ میں نے اپنا جو ہے پریکٹیکل
جرنلزم کا شروعات کی. وہ میرے محسن ہیں، صحافت میں مجھے لے کے آنے والے ہیں مرزا عبدالرؤف زاہد صاحب. روزنامہ تھا دیہات ٹائپ، ڈنگا کا، ویکلی تھا. ویکلی تھا. ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ اس وقت جنگ کے لیے کام کرتے تھے، انیف طاہر صاحب، انہوں نے یہ روزنامہ نکالا. عرف تھے. میں نے جناب اس سے پہلے نا جب میں شباب ملی میں تھا تو میں ایک حقائق نام کا افسروزہ آیا کرتا تھا ڈنگا سے. ڈنگا سے ہمارے بڑے پیارے دوست شہزاد احمد صاحب آج بھی روزنامہ ڈاک اور روز ٹی وی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ایک مرزا نوید صاحب ہوا کرتے تھے، وہ آج کل بیرون ملک میں. وہ جو وہاں مجھے وہ اخباریں دیتے تھے، وہ اخباریں لے کے میں اپنے گاؤں میں جاتا تھا اور عارف تھے لوگوں کی دکانوں پہ وہ اخباریں دینے اور مہینے بعد ان کو بل اکٹھا کر کے، کیونکہ وہ میری خبریں لگتی تھی ساتھ، تو میرے لوگ ہیں گاؤں کے دیہاتوں کے تو پیار کرنے والے، وہ ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے شارٹ کریں گے. اس طرح میں نے وہ جو ہے نا وہ صحافت کا آغاز کیا. یہ اخبار کی صحافت کی بات کر. پھر کچھ وقت ایسا آیا کہ پریس کلب میں میری شمولیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے جب ووٹ کاسٹ کیا تھا تو اس وقت کھاریاں پریس کلب کے میرا خیال ہے 7 سے 8 ممبر یا 9 ممبر تھے، پھر ایک میں شامل ہوا تھا. ووٹ کاسٹ کی اور پہلے ہی سال جب ہماری اپنا ایڈوکیٹ سے، سوری مجھے ان کا نام ابھی یاد آ جائے گا، رفیق تنویر صاحب، ٹھیک ہے، چودھری رفیق تنویر مرحوم، بڑے سینئر وہ تھے اپنا ایڈوکیٹ اور نوائب وقت کے لیے وہ لکھا کرتے تھے اور انتہائی دبنگ انسان. وہ ہمارے جب میں نے ووٹ کاسٹ کیا تو وہ پریزیڈنٹ بنے. 2 پریس کلب تھے، ایک پریس کلب ہوا. پہلے ہی سال مجھے 2 عہدے مل گئے. اچھا، سیکٹری اطلاعات کا بھی عہدہ دے دیا گیا مجھے اور سیکٹری فنانس کا بھی. پھر یہ کام چلتا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اخبارات بھی چینج ہوتی گئیں. پھر اس کے بعد اس کے لیے عتیق چودھری صاحب سے ایڈوکیٹ، ان کا تھا وہ اخبار، اس کے لیے کام کیا. پھر روزنامہ روزن میرے پاس آیا، ٹھیک ہے جی. اس کے لیے پھر میں نے نا وہ دوڑ لگائی اور اس وقت جو ہے وہ مجھے پیک ملی تھوڑی اور میرا پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ تنویر نقوی نام کا ہے ایک بندہ آ گیا، وہ جرنلسٹ ہے. روزن کے لیے بڑا میں نے کام کیا. اس وقت اخبار کا ٹرینڈ ہوا کرتا تھا، جب ایک سنگل کالم بھی خبر لگتی تھی تو اس کی انکوائری آتی تھی اور چیخیں نکل جاتی تھیں جس کے خلاف بھی وہ خبر ہوتی تھی، سرکاری ملازمین یا افسران. پھر ایسا ہوا کہ کوئی ایک تھوڑا سا معاملہ ہوا تو وہ روزن میں نے چھوڑ دیا، میں نے خود چھوڑا. اس کے بعد ساتھ ہی تھوڑے دن بعد ہی مجھے روزنامہ ٹھنڈی آگ مل گیا. گلزار احمد نوشی صاحب، لالا موسیٰ سے انتہائی شفیق انسان، پیار کرنے والے اور بڑے دبنگ، کھلی ڈلی گال کر. وہ نا میں تھوڑا سا ٹچ کروں مزے والی بات، جب ان کے پاس آؤں گے اشفاق شاہین صاحب اپنے ستکال والے سینئر جسٹس ہے، وہ لاہور میں جو ہے نا وہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں کام بھی کر کے آئے تھے. وہ مجھے لے گئے نوشی صاحب کے ساتھ پاس، وہاں پہ بات ہوئی تو میرے دل میں یہ تھا کہ چونکہ میں نے بحیثیت بیورو چیف کھاریاں روزن کو چھوڑا تھا تو میری یہ خواہش تھی کہ کم از کم یہی ڈیڈ لائن جو ہے وہ مجھے ملے تب میں کام کروں گا. ایک نا موقع ایسا آیا کہ ہم وہاں سے اٹھ کے چلے آئے، اٹھ پڑے کہ نوشی صاحب کہتے ہیں جی نہیں وہ میرا امتحان لے رہے تھے، یہ کیسے بولتا ہے، کس طرح بولتا. میں نے بولا کہ شاہین صاحب نہیں، نوشی صاحب سے کہوں تو میں نے بولا شاہین صاحب سے، میں نے بولا کہ شاہین صاحب نہیں یار میں بس یہ سٹی رپورٹر نہ ہونا، میں چھوڑ دوں گا کام، نہیں کروں گا. جب ہم اٹھنے لگے نا، آج بھی نوشی صاحب زندہ ہیں، انشاءاللہ ان کو بھی لے کے آئیں گے ادھر، وہ بھی اپنی داستان آپ کو سنائیں گے. وہ بتائیں گے کہ وہ اٹھ کے میرے سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں شاہ جی میں تے تانوں جڑا ہے نا زمین تے لبدا سی پیا، سمانا تے لبدا پیا تے تسی مینوں لب گئے ہو زمین تے میں تے نہیں، میں تے تہاڈا امتحان لیندا سی. اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کی جزا دے. نوشی صاحب میرے سینئر ہیں. پھر میں نے ان کے ساتھ کیا، وہ آج بھی یاد کرتے ہیں، میری پیٹھ کے پیچھے یاد کرتے ہیں. آج بھی آپ اس کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل، میں آج بھی روزنامہ ٹھنڈی آگ کو خبریں بھیج رہا ہوں. بالکل بزنس ان کو میں نہیں دے رہا کیونکہ کچھ وقت آیا وہ ابھی اس طرف بھی آتا ہوں. نوشی صاحب نے پھر وہ میں نے کام شروع کیا
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس وقت اخباروں کو سرکولیشن کا معاملہ ہوا کرتا تھا، اور بزنس وہ میں جتنی میری استطاعت تھی اس سے بڑھ کے میں نے کام کیا، اس کی گواہی نوشی صاحب دیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ روزنامہ شانہ بشانہ گجرات کا، کیونکہ یہ ہمارا اس وقت اخبار جو ہے نا ٹھنڈی آگ، اس وقت گجرات میں نہیں جاتا تھا، کیونکہ گجرات ہمارا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے۔ آپ کی جب تک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں شناخت نہیں ہوگی، تعارف نہیں ہوگا، تو نیچے آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، کیونکہ وہاں سے آرڈر پاس ہوتے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ کوئی اخبار ایسا مجھے مل جائے کہ جو ہے نا وہ گجرات سے ہے۔ نوشی صاحب سے میری 2 3 4 دفعہ کافی دفعہ یہ بحث ہوئی کہ آپ اس طرح کریں کہ گجرات سے نکالیں، لیکن ان کی کوئی مجبوریاں تھیں، تو وہ روزنامہ شانہ بشانہ میرے پاس چل کے آ گیا۔ مرحوم سید وقار الحسن گیلانی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، میرے بڑے بھائی تھے، اور ان کے جانے کی بڑی کمیاں جو ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ ان کے ساتھ میں نے غیر مشروط کام شروع، اور ساتھ آئے تھے ڈاکٹر رزاق احمد غفاری صاحب، میرے دفتر میں خود چل کے آگے، شاہ جی بھی، اعجاز شاکر صاحب آج بھی ہمارے ادھر ایڈیٹر ہیں، اور اپنا آج نیوز ٹی وی چینل سے وہ کام کر رہے ہیں۔ رزاق احمد غفاری صاحب کی اپنی نیوز ایجنسی ہے GPI، ٹھیک ہے، یہ ڈسٹرکٹ گجرات کی اس وقت پہلی رجسٹرڈ نیوز ایجنسی تھی۔ اس کی خبریں آج بھی جو ہمارے قومی لیول کے اخبار ہیں نا ان پہ لگتی ہیں، مین بھائی جنگ اور خبریں میں، نوائے وقت ایکسپریس میں۔ رزاق احمد غفاری صاحب میرے پاس آ گئے، وہ کہتے شاہ جی، کیونکہ اس سے پہلے میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کا غفاری صاحب کا جو ہے نا وہ روزن میں میرا تعارف ہوا، پھر انہوں نے جو ہے وہ روزن میں وہ بھی کام کرتے تھے، پھر رزاق احمد غفاری صاحب نے اپنی نیوز ایجنسی بنا لی، پھر میں نے ان کے ساتھ بھی کام شروع کر دیا۔ پھر ایک ماہانہ ایک رسالہ نکالتے تھے ننجا کے نام سے، اس میں بھی میرے جو ہے وہ آرٹیکل وغیرہ یا کوئی پبلسٹی جو بھی ہے وہ کام جو ہے وہ چل۔ رزاق احمد غفاری صاحب وقار گیلانی مرحوم صاحب کو لے کے میرے دفتر آ گئے، اور اس کے لیے جو کردار ادا کیا تھا نا مجھے شانہ بشانہ دنوانے کے لیے، وہ تھے سرائل امیر سے لیاقت مدنی صاحب، وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کرے، درجات بلند کرے۔ لیاقت مدنی صاحب انہوں نے مجھے کال کی کہ شاہ جی یہ اخبار آپ نے نہیں چھوڑنا، میں سرائل امیر سے ہوں، آپ اگر کھاریاں سے آ جاتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا وہ بڑا اچھا کپل بن جائے۔ میں نے غیر مشروط وہ اخبار لے لی۔ میں نے شاہ جی سے بولا کہ شاہ جی کوئی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں کہ آپ 100 اخبار لگواؤ، 200 لگواؤ، 500 لگواؤ، یا اتنے کا بزنس دو، نو، میں غیر مشروط کام کروں گا تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، آج بھی میں روزانہ شانہ بشانہ اس کے ساتھ کام کر ٹھنڈی آگ 2 اخباروں کے ساتھ کام کر رہا ہوں، اور فیشل جو کام ہے میرا، اس کے بعد جو ہے نا جی پھر یہ الیکٹرانک میڈیا آنا شروع ہو گیا۔ بالکل پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ جناب یہ ٹی وی چینل آ گئے، جیو آ گیا، ایئر وائی آ گیا، تو کراچی کا ایک نیوز چینل تھا دھوم نیوز کے نام سے، بالکل دوم کے، وہ ابھی KTN کے نام سے آ رہا ہے، وہ سیٹ اپ سارا چینل، وہ میں نے نا اس کے ساتھ جوائن کیا۔ پھر اس کے ساتھ پھر آ گیا وہ رائل ٹی وی میں نے لے لیا۔ رائل ٹی وی پہ اس وقت یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ ٹکر لکھ کے ایک پیج پہ، فیکس میرے پاس لگی ہوتی تھی اپنے دفتر میں، ٹھیک ہے، تو میں ان کو نا لکھ کے فیکس کرتا تھا، اور میں نے ایک دن میں 50 ٹکر بھی چلوایا کھاریاں کے، یہ بھی ریکارڈ جی۔ رائل پہ میری فوٹیج چلتی ہیں، بیپر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد رائل کو چھوڑا، کچھ ایسا موقع آیا کہ وہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ ڈیمانڈ کرنا شروع ہو گیا۔ اگر ادارہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں، تو میں نے پلے سے تو نہیں دینے، میں نے وہ غلط کام کرنا ہے، مین پہ بلیک میلنگ، وہ مجھ سے نہیں ہوتی، میں سید ہوں، میرے لیے تو بھی گالی ہے۔ جب میرے سید بھائی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، امتی بھی دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں جو سید ہے نا اس کے لیے تو کا لفظ بھی گالی ہے، میں نہیں یہ برداشت کر سکتا کہ میری وجہ سے میری نسبت سب سے اعلیٰ، سب سے بڑی میری نسبت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے عمل کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے کوئی بندہ انگلی اٹھائے۔ میں نے رائل چھوڑ دیا۔ پھر سائل گیری کے ایک جرنلسٹ ہے جن کا نام ہے صغیر رٹھور صاحب، ان سے میرا انٹروڈکشن تھا، کوئی
معاملہ ایسا ہوا کہ میرا ان کا آپس پہ جو ہے نا وہ رابطہ ہو گیا، پھر ہماری فرینڈ شپ ہو گئی۔ راٹھور صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں گے، راحل کو آپ نے چھوڑ دیا ہے، میں بھی دن میں کام کر رہا ہوں، آپ بھی کریں۔ ہم دونوں بھائی، یہ جو احتشام آپ کے پاس ابھی آتا ہے چھوٹا، یہ بالکل چھوٹا سا ہوا کرتا، بالکل چھوٹا سا۔ ہم دونوں بھائی، میں صغیر راٹھور صاحب اور یہ احتشام، ہم لاہور دن آفس میں چلے گئے۔ وہاں پہ میڈم فرح تھیں، وہ بھی سید گرانے سے تعلق تھا ان کا۔ مجاہد علی بخاری صاحب اسائنمنٹ ایڈیٹر تھے، آج بھی میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ اچھا، وہ دل لے لیا، پھر آہستہ 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 جناب دین پہ کام شروع کر دیا۔ اور میرا ریکارڈ ہے، اگر جو ہمارے میڈیا کے جو لوگ ہیں، الیکٹرانک میڈیا کے پروفیشنل لوگ، اگر وہ دیکھیں تو میں نے 45 منٹ کا بیپر دیا، 47 منٹ کا بیپر دیا۔ اچھا، اور بیپر یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ میں ایک سٹوری فائل کرتا ہوں، اس سٹوری کا بیہائنڈ دا سین جو ہے وہ اس کی دلچسپی ہوتی ہے چینل کی یا لوگوں کی، اس پہ پھر میری سٹوری پہ چینل مجھے میرے نمبر پہ کال کر کے معلومات لیتا ہے۔ ادھر سے نیوز اینکر، نیوز کاسٹر ہمیں کویشچن کرتے ہیں، ہم یہاں سے جو ہے ان کو جواب دیتے ہیں۔ اور میں نے ریکارڈ قائم کیا اپنا، شاید کسی کا ہو، بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا میں، جی جی، لیکن کھاریاں کے علاقے میں میں نے 47 منٹ اچھا، ایک مسلسل بیپر کیا۔ وہ سٹوری تھی کہ کافی سال پہلے نا، یعنی کہ 2016 میں پھر میں نے جوائن کیا 24، اس سے پہلے میرے پاس تھا دن، جی، اس وقت 2015 میں شاید، فکس مجھے یاد، یہ کشتی ڈوب گئی تھی ایک سمندر میں، یونان جاتے ہوئے لوگ جو ہیں، یونان سے آگے اٹلی جاتے ہوئے، تو وہ ایک ایشو تھا، 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو وہ میں نے نا اپنے گھر میں، اس وقت میرے گھر کی تعمیر کا کام شروع تھا، تو مزے کی بات یہ کہ میں ادھر وہ اینٹوں کو تار کر رہا ہوں پانی سے، ساتھ میں بیپر کر رہا ہوں۔ 47 منٹ کا بیپر میرا ہوا تھا، اور مجھے یہ چینل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ٹائم آپ کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ دن کے بعد پھر یہ 2016 میں 24 آیا، اور 24 کے لیے مجھے ہمارے اس وقت یہاں گجرات میں سید وقار جوید نقوی صاحب ہوا کرتے تھے، ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر، آج کل وہ گجرانوالہ میں آئے ہیں ڈائریکٹر بن کے۔ ان کو تو میں یہاں پہ آپ کے توسط سے وقار نقوی صاحب آپ کو مبارک بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے بڑے محسن رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ آج بھی ہمارا تعلق ہے۔ وہ مجھے کال کرتے ہیں کہ شاہ جی ایک نیا چینل آ رہا ہے 24 کے نام سے، تو یہ آپ وقار صاحب کرتے ہیں؟ وقار نقوی صاحب، کہ آپ نا کسی کی سی وی بھیجیں۔ میں نے بڑا دیکھا آگے پیچھے 2-4 دوستوں کو بھی، کیونکہ میں تو آلریڈی ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، میں نے بولا اچھا جی میں تو، وہ مجھے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ ٹھیک ہے، تو یار سارے موقع لبدا ہے اگے جان کا، تو تسی میں اچھا جی میں تو کر رہا ہوں، آپ اس طرح کرے سی وی بھیجے۔ میں نے سی وی سینڈ کی ان کو۔ اس وقت ہمارے گجرانوالہ ڈویژن میں تھے شفقت عمران صاحب، وہ ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کے بیورو چیف تھے، ان کے بھی آپ پہ جو ہے نا ہمیں وہ سی وی ان کو میں نے سینڈ کر دی۔ تو یقین کریں مجھ سے پہلے کافی دوستوں کی سی ویز گئی ہوئی تھی، تو مجھے جو ہے نا وہ ایٹ دا جو ہے نا اسپاٹ انہوں نے نقوی صاحب، وقار نقوی صاحب کی مہربانی سے، تو انہوں نے مجھے جو ہے نا وہ کارڈ بھی بھیج دیا، آج بھی میرے پاس وہ موجود ہے، اتھارٹی لیٹر بھیجا، لوگو بھیجا، اور ایک سم بھیجی، آج بھی میرے موبائل میں وہ سم کر رہی ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سفر ہے۔ اس کے بعد پھر آتا ہے کہ یہ ویب چینل آ جاتے ہیں۔ ہاں بالکل، پھر ویب چینل آئے، کافی سارے چینل تھے، پہلے بھی کام کر رہے تھے، تو کسی ایک دوست نے نا جی مجھے ریفر کیا اپنا نواز صاحب کے پاس، جہاں پہ آج میں ابھی انٹرویو آپ کو دے رہا ہوں، اجاز مرزا ان کا نام ہے۔ انہوں نے بات کی کہ وہ ہمارے شاہ جی ہیں، وہ کام کرتے ہیں، تو آپ ان کو ٹرائی کریں، کیونکہ چودھری نواز صاحب جو ہے وہ میرے محسن ہیں۔ ہوا یہ کہ صحافیوں کی کیٹیگری میں جو ہے وہ ایک محفل نعت ہوا کرتی تھی، سلمان قادری صاحب، آج کل وہ بھی جرنلسٹ ہیں بھائی ہیں ہمارے، وہ نعت خاں بھی ہیں، بڑے اچھے نعت ہیں۔ انہوں نے ایک بنائی تھی بزم سرور کونین، اس کے پلیٹ فارم سے وہ ہر سال محفل نعت کروایا کرتے تھے۔ یہ محفل نعت ہوئی بابا بخشی والی مسجد جو ہے نا، جامع مسجد گلیانہ روڈ کھاریاں نارکلی میں، تو صحافیوں کی کیٹیگری میں میرا عمرے کا ٹکٹ نکل آیا۔ اچھا، ٹھیک ہے جی، یہ نواز صاحب کی میں بات کر رہا ہوں،
جو ARP کے جو ہے وہ اونر ہیں CEO CEO ہیں، ان کی میں بات کروں میرا کس طرح ان کے ساتھ نا نواز صاحب کے ساتھ واسطہ ہوا. تو وہ نا مجھے کہتے ہیں جی یہ ٹکٹ ہے، مکمل پیکج ہے. تو ہوا یوں کہ میری عمر کم تھی، میں نہیں جا سکا. میں نے بولا کہ یار اس طرح کہنے کہ میں نہیں جا سکتا، میرے والد صاحب کو بھیج. وہ سلمان بھائی کہتے ہیں کہ آپ یہ بندے ہیں کہ کس کے لیے، کس کو آپ. میں نے بولا نواز صاحب. مجھے نہیں پتا، صرف یہ پتا تھا کہ نواز صاحب جو ہے وہ پراپرٹی کے کام کرتے ہیں. اتنی زیادہ انٹروڈکشن ان سے کہ نہیں تھی. پھر وہ انہوں نے مکمل پیکج دیا. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں کہ والد صاحب کا بنوائیں یہ پاسپورٹ. وہ جناب نواز صاحب نے مہربانی کی، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور میرے والد صاحب نے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ثواب مجھے بھی مل گیا کہ وہ دن اور آج کا دن نواز چوہی صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، بڑا اچھا تعلق ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میری طرف سے جو ہے نا وہ بڑے بھائی ہیں، محسن بھی ہیں، تو کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جو میری طرف سے کوئی ان کو جو ہے. پھر جو ہے نا وہ میں نے ARP کے ساتھ باقاعدہ طور پر جوائننگ کر. کچھ تھوڑا سا گیپ آیا 1-2 ماہ کا، لیکن میں نے رابطہ نہیں چھوڑا. میں خبریں جو ہے نا، خبریں میرا کام ہے. ARP پہ میں نے بولا ٹھیک ہے آپ کا جو سسٹم ہے. نواز صاحب نے ایک دم مجھے بولا کہ یہ کام ہے، ہم جو ہے اس طرح نہیں چل سکتے. نو پرابلم، یہ تو اتار چڑھاؤ تو زندگی میں آتے رہتے ہیں. میں نے بولا ٹھیک ہے چوہی صاحب، لیکن یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کروں گا کہ میں خبریں آپ کو دیا کروں گا، آپ کی مرضی لگا لے نہ لگائے. میں خبریں بھیجتا رہا، یہاں پہ لگتے رہے. اور پھر وہ تھوڑے سے گیپ کے بعد آج پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہاں پہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آفیشلی طور پہ کام کر رہا ہوں. اور میری جو کوشش ہوتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کیونکہ پہلے دن سے یہ چینل بنایا ہی آپ نے، یہ تو مذائقہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہ کون مجھے پتہ ہے سارا. آپ نے بڑی محنت کیا اور آج بھی آپ ساتھ ہیں، بے لوث کام کر رہے ہیں اس کے لیے. یہ پھر مجھے کافی جو ہے نا وہ مختلف لوگ آئے گا، آپ یہ چھوڑ دیں وہ کر دیں، ہم آپ کو اتنا پیکج دیں گے. اور جو بھی بات مجھ سے کرتا ہے نا وہ میں نواز صاحب کو ضرور بتاتا، کیونکہ ایک جگہ پہ نا بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میری طرف سے تو کسی کو نہیں، اگر کسی کو موقع ملتا ہے آگے، یہاں پہ ہمارے ادارے کا بندہ کسی کو آگے موقع ملتا ہے اپنی جو ہے وہ صلاحیتیں نکھارنے کا، یا اس کو اچھی جو آفر آتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بندہ جہاں پہ بندے کی عزت بن جاتی ہے نا، اور بندے کہ اپنے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھلانگ مار کے ادھر اور ادھر، ان کی ویلیو نہیں رہتی. کتنے لوگ موجود ہیں یہاں پہ جی بہت زیادہ جن کی وہ ویلیو دیکھ لیں آج ان کا کیا حالات. لیکن میں نے جس کے ساتھ بھی آج بھی میرے دوست وہی ہیں، بندہ مجھے چھوڑ کے گیا، میں نے کسی کو نہیں چھوڑا. بزنس میں اگر دیکھ لیں آپ، سیاسی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارے میرا احترام کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور میں بھی سب کے ساتھ، کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں، حقیقت میں پارٹی نہیں بنا اور نہ ہی میں نے پارٹی بنا. اور میرے جو صحافی دوست ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. یہ ڈاکٹر صاحب آج تک کی جو میری داستان ہے وہ آپ کے سامنے ہے.